السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دا اسلامک انسپریشن چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور 9 برس تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائیں گے۔ فقہ اور حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور 68 حدیثیں ایسی ہیں جن کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہیں: سب سے پہلی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسری، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی بھی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ چوتھا، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ پانچواں، میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ چھٹا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ ساتواں، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خدا بندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوا۔ آٹھواں، وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھی، یعنی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی وفات ہونے والی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ نواں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ 10واں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ سبحان اللہ۔ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناگہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں۔ سخاوت اور صداقات اور خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج اور معالجہ میں بھی انہی کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث اور فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں اور اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ اور ماہر تھے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ اور ماہر تھے تو ان کی بیٹی کو کیوں نہ آتے؟ مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج کرنا اور معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں اکثر بیمار ہو جایا کرتے تھے اور عرب کے اتباع یعنی عرب کے ڈاکٹر آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات یعنی ڈاکٹری بھی حاصل ہو گئی۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور آپ کے فضائل اور مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ 17 رمضان شب شنبہ 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بلند مرتبہ ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔